الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، تعالی شان ہوا من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم کو دین کی نسبت پر جمع کرتا رہتا ہے اور مختلف عنوانوں سے دین کی نسبت پر اللہ تعالی ہمیں جمع کرتا ہے. کبھی دعوت کی نسبت پر، کبھی درس کی نسبت پر، کبھی قرآن کی تفسیر کی نسبت پر. بہرحال یہ سب بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کے جمع کرنے کے. حقیقت یہ ہے کہ تعالی شانہ نے اس کائنات کو بہانوں ہی پر چلایا ہے. اصل کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن کائنات کا نظام اللہ نے بہانوں پر چلایا ہے. فرمایا روزی تو میں ہی دوں گا، لیکن روزی کا یہ طریق کبھی نہیں ہوگا کہ میں کھنچے اتار دوں، اور روزی کا یہ طریق کبھی نہیں ہوگا کہ تیرے گھر میں ٹھیلے لٹکا دوں. یہ طریق کبھی نہیں ہوگا. روزی کا طریق یہ ہوگا کہ تو دکان کھول، تو کاروبار کر، تو کھیتی کر. یہ تمام بہانے ہیں اور اسباب ہیں، اور اس پردے کے پیچھے پھر تیرے اللہ کی ذات ہوگی جو کبھی دکان کے ذریعے سے، کھیتی کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، جاب کے ذریعے سے وحدہ لا شریک جو ہے وہ ہماری روزی ہمیں عطا کرتا ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے، اور اس بہانے کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. آپ ہمارے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی پڑھیں تو حضرات صحابہ کرام تمہیں محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بیٹھ کر کھانے والی نہیں بنائی. تعالیٰ نے اس امت کو بیٹھ کر کھانے والی نہیں بنائی. یہ نہیں فرمایا کہ تم بیٹھے بیٹھے کھاتے رہو، بلکہ اس امت کو اللہ کے پیغمبر نے کام پہ اٹھایا. فرمایا تمہارے حلال رزق کی تلاش کرنے کے لیے تم کام کرو، اس لیے کہ رزق حلال بھی ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. ان عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد سب سے اہم فریضہ حلال روزی کا ہے، اور ہماری عبادتوں کا مدار ہی اس روزی کے اوپر ہے. اگر ہماری روزی حلال کی ہے تو عبادت صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر روزی ہماری حرام کی ہے تو عبادت کا حق ادا ہو جاتا ہے، باقی ثواب نہیں ملتا. اس لیے کہ ہمارا پیٹ ہی حرام کے لقموں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ حرام کے لقموں کی بنیاد پر حق تعالی شان ہو عبادتوں کی لذتوں سے بھی ہمیں محروم کر دیتے ہیں. تو حلال روزی یہ زندگی کا اہم فریضہ ہے. حق تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کو حلال روزی پر اٹھایا اور یہ فرمایا کہ کام کرنے والے بنو. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئے. دور جاہلیت میں حضرت بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور کفر میں بہت سخاوتیں کی ہے. سخاوت کرنا دلیل ہے کہ مالدار تھے. فرمایا دور کفر میں نے بڑی سخاوت کی ہے، بہت غلام آزاد کیے ہیں، بہت غریبوں کو میں نے کھانا کھلایا ہے، مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. امت کا دل نہیں توڑتے تھے آپ. ہاں میرے بھائیو، دل توڑنے والے نہ بنو، دلوں کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو. یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، پیغمبر کا کام لے کر چلنے والوں کا کام بھی نہیں.
ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بنیں. توڑ کا مزاج یہ پیغمبر کی شان میں بہت ساری روایات بھری پڑی ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور روایت ہے. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر مل گئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ منافق منافق؟ فرمایا ہاں میں منافق ہو گیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں فلاں کر لوں، تہجد نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، کیفیت اور ہوتی ہے. اور گھر پہ جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو وہاں کچھ اور حال ہے، یہاں کچھ اور حال ہے. یہی تو کیفیت کے بدلنے کا نام نفاق ہے. میں منافق ہو گیا. ابو بکر کہنے لگے اگر اسی کو نفاق کہتے ہیں تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. نبی کی مجلس میں میری کیفیت کچھ اور ہے، گھر پہ جانے کے بعد بدل جاتی ہے. اب دونوں چلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میں نے ابھی ایک جگہ علماء کی مجلس تھی، علماء کی مجلس میں نے کہا حضرات صحابہ نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ ابو داؤد پڑھی، نہ ہدایہ پڑھی، نہ مشکات پڑھی، کچھ نہیں پڑھا. انہوں نے صرف 2 کتاب پڑھی تھی. ایک اللہ کی اترنے والی کتاب اور اس زمین پر چلنے والی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی 2 کتاب انہوں نے پڑھی تھی اور انہی 2 کتابوں کو پڑھ کر کے اپنی زندگی بنائی تھی. اور ہمارے پاس لاکھوں کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی زندگی نہیں بنی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہاں طلب تھی، ہم میں طلب نہیں. وہاں طلب تھی، ہم میں طلب نہیں. وہاں ذرا سا مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا. وہاں خوف تھا، خشیت تھی، طلب کا مسئلہ. جب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اس آیت میں اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے ظاہری اعمال پر بھی میں پکڑ کروں گا اور تمہارے باطنی خیالات پر بھی پکڑ کروں گا. او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے خیالات پر بھی پکڑ کروں گا. تو صحابہ اتنے گھبرائے کہ چلو ظاہری اعمال پر پکڑ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حق تعالی خیالات پر پکڑ کرے گا تو ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کے دل پر قدرے خیال نہ آیا ہو؟ کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے. کون ایسا ہوگا جس کے دل پر خیال نہ آیا ہو؟ اور اللہ تو خیالوں پر بھی پکڑ کرنے کو کہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک ہائی وے روڈ ہے، ایک شاہراہ ہے. اور ہائی وے روڈ پر بھائی اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، کھٹارے بھی گزرتے ہیں، مرسیڈیز بھی جاتی ہے اور ٹیمپو کھٹارے بھی گزرا کرتے. تو ہمارے قلوب پر اچھے خیالات بھی گزرتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. کون ایسا ہوگا کہ جس کے قلب پر کبھی کوئی برا خیال نہ آیا ہو؟ وہ دنیا میں معصوم خیالات سے پاک وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے دلوں پر کوئی خیال نہیں گزرتا. ورنہ سبھی کے دلوں پر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اگر اللہ ان خیالوں کے پکڑ پر آ گیا تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اگر ہمارے سامنے یہ آیت اترتی تو ہماری توجہ بھی اس کی طرف نہ ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمارا جواب یہ ہوتا ہے. صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں پہنچے اور فرمائے یا رسول اللہ، اللہ تو کہہ رہا ہے ظاہر پر بھی پکڑ، باطنی خیالات پر بھی پکڑ، تو ہم میں سے تو کوئی بچ ہی نہیں پائے گا، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو پیغمبر نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح سمعنا وعصینا نہ کہو، سمعنا وعطانا کہو. بس اللہ کو یوں کہو اللہ جو تو نے حکم اتارا ہمیں منظور ہے، کوئی اشکال نہیں. تو خیالات پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے ہمیں منظور ہے. صحابہ کرام نے بھی رسمی طور پر نہیں کہا. اگر رسمی طور پر صحابہ کہتے تو دلوں کا جاننے والا رب قرآن میں آیت بنا کر کیوں اتارتا؟ انہوں نے حقیقت میں دل سے کہا، حقیقت میں. تو اللہ نے آیت اتاری صحابہ کی تعریف میں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. پیغمبر تیرے صحابہ تو یہ ہیں جو سب پر ایمان لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے
جیسے اوروں نے کیا، جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہ موسیٰ پر ایمان ہے محمد پر ایمان نہیں. تیرے صحابہ ایسے نہیں، اور تیرے صحابہ تو اتنے اچھے جو یوں کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ہم نے سنا اور ہم نے تیری اطاعت کر لی، جو تو نے کہا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے. اب اللہ نے آگے فرمایا کہ اچھا جب تیرے صحابہ نے بات کو مان لی تو اب میں بھی حکم دیتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو تمہارے بس میں ہے، طاقت میں ہے، جس کو تم کر سکتے ہو اور اس پر تم نے نہیں کیا تب تو پکڑ کروں گا، اور جو تمہارے بس میں ہے، خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے تو میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا. یہ آیت کیوں اتاری اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ نے رجوع فرمایا شریعت کی طرف. ہمارا مزاجی شریعت کی طرف رجوع کرنے کا نہیں رہا، ہمارا مزاجی شریعت کی طرف رجوع کرنے کا نہیں رہا. دنیا میں ابھی جو ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم نے اسباب کی طرف تو خوب نظر کی، لیکن مسبب الاسباب کی طرف ہماری نظریں نہیں ہوتی. بھائی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے فیصلے دوسرے نمبر پر ہے، پہلے فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے. جو کچھ مسائل ہوتے ہیں پہلا فیصلہ آسمان سے ہوا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں تو اس مالک کو پہلے سنانا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی دوڑی آئی مکی زندگی میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ابا جی کیا بات ہے، یہ باہر تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے، یہ مکہ والے تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں. فرمایا بیٹی تو نے سنا؟ فرمایا ہاں ابا جی میں نے سنا، وہ قتل کی سازش کر رہے ہیں. فرمایا اچھا میرے وضو کا لوٹا لاؤ، میں وضو کر کے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ نہیں فرمایا ابو بکر دیکھو تحقیق کرو، عمر دیکھو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھو تو مسئلہ. فرمایا میرا لوٹا لاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اپنے رب سے سناتا ہوں. جب بھی حالات نبی پر آئے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، پھر تدبیروں کی طرف. یقیناً دونوں کام ہمیں کرنا ہے، لیکن مسبب الاسباب پر ہماری نظریں بہت کم ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نافقہ حنظلہ. ابو بکر نے کہا میں بھی منافق ہو گیا. اب دونوں دربار نبوت میں پہنچے. جب دونوں وہاں پہنچے تو پوری کیفیت بیان کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے حضرت، ہم تو منافق ہو گئے. اب حضرت کیسے سنبھال رہے ہیں صحابہ کو؟ اللہ اکبر. اللہ وہ صفات ہم نے بھی پیدا کی، امت کو سنبھالنے کی صفات پیدا کرو، امت میں توڑ کی صفات پیدا نہ کرو، امت ٹوٹنے نہ پائے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرو. یہ نبی کا عمل ہے. کیسے سنبھالا؟ حضرت نے فرمایا ہاں کدا وہاں کدا، ہاں کدا وہاں کدا. وہ بھی ایمان ہے جو مکان پر ہے تمہارے، اور یہ بھی ایمان ہے جو میری مجلس میں ہے. یہ نہیں کہا اچھا گھر پہ یہ کیفیت ہو گئی تمہاری لا حول کرو، نہیں کہا یہ استغفار کرو، یہ نہیں کہا. فرمایا وہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے. قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو سمجھایا، میں حدیث کے طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متقدمین کی ساری کتابوں میں وہ تشریح نہیں ملے گی جو حضرت نانوتوی نے فرمائی. ہمارے اکابر دیوبند کو اللہ نے جو ذوق فہم حدیث کا عطا فرمایا بہت زبردست. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھنے سے پہلے مثال سمجھو، اور حضرت ہی کی مثال ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سمندر میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھرتی آتی ہے، جوار بھاٹا اٹھتا ہے، جوش آتا ہے پانی میں. جب چاندنی روشنی پڑتی ہے، چاند کی روشنی جب پڑتی ہے تو جوش آتا ہے پانی میں، اور وہ پانی جوش کے مارے موجیں مارتا ہوا کنارے کی طرف آتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور پھر جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانی سمیٹ کر اندر چلا جاتا ہے سمندر میں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھرتی آئی، جوش آیا، جوار بھاٹا اٹھا تو پانی زیادہ نہیں ہوا، پانی تو اتنا ہی ہے، البتہ پانی میں جوش آ گیا روشنی کی وجہ سے. اور جب وہ روشنی کم ہو گئی تو پھر پانی سکون پذیر ہو گیا اپنی جگہ پر، نہ پہلے بڑھا
نہ بعد میں کم ہوگا، پانی اتنا ہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ فرمایا نبی نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ بھائی ایمان تو تمہارا گھر پہ بھی مضبوط اور میری مجلس میں بھی مضبوط، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن میرے نور کی روشنی پڑتی ہے تو میری مجلس میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور گھر پہ تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے۔ کیسے سنبھالا صحابہ، ان کا دل ٹوٹنے نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ مزاج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی طرح امت کو سنبھال لے، امت کو اپنے ساتھ لگا لے، امت کو چلائے۔ بے شمار واقعات روایتوں میں بھرے پڑے ہیں، جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتی امت کا ہاتھ پکڑ کے سنبھالا اور ان کو وہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت اسما نامی ایک عورت ہے، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ اصل چلے تھے حبشہ سے اور آ رہے تھے مدینہ، بلکہ یمن سے چلے تھے یہ لوگ اور آ رہے تھے مدینہ شریف۔ پانی جہاز سے آ رہے تھے تو طوفان شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسی بڑی بڑی کشتیاں تو تھی نہیں، تو ان کی کشتی پہنچ گئے حبشہ۔ جب حبشہ کشتی پہنچی ان کی تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے پہنچے تھے وہ سب وہاں موجود تھے۔ ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ وہاں کچھ قیام کیا۔ خیبر کے واقعے کے بعد یہ پورا قافلہ حبشہ سے اب چلا مدینہ المنورہ۔ جب یہ مدینے آئے تو اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کی بیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عمر داخل ہوئے، چونکہ اپنی بیٹی تھی تو داخل ہوئے۔ تو حضرت حفصہ سے پوچھا بیٹی کون عورت ہے، یہ کون ہے مہمان؟ فرمایا اسما بنت امیس۔ فرمایا اچھا آل حبشیہ آل بحریہ، ارے تم وہی تو ہو نا جو حبشہ سے آئے، تم وہی تو ہو جو سمندری راستے سے آئے؟ فرمایا ہاں وہی ہے۔ فرمایا ہمارے لیے ڈبل حصہ، تمہارے لیے ایک حصہ ثواب کا، ہمارے لیے ڈبل حصہ ثواب کا، اس لیے کہ تم تو لیٹ آئی ہو اور ہم تو بہت پہلے آ گئے، نبی کو تعاون کی ضرورت تھی تب ہم آ گئے مدینے کے اندر۔ حضرت عمر نے جو بیان دیا تو حضرت اسما غصے ہو گئی، کہنے لگی تم لوگ تو مرغے مسلم کھا رہے تھے، یہاں پر ہم پریشانیوں میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے حالات اچھے تھے، ہم وہاں مسائل میں تھے، اور تم اپنے آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہو ہمارے اوپر۔ میں حضرت کے پاس جا کر عمر تیری شکایت کروں گی اور ایک لفظ بھی کم و بیش نہیں کروں گی، اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تیری شکایت نہ کر دوں۔ قسم کھا لی۔ شام کو حضرت کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے ہم کو ایسا ایسا کہا، جبکہ مسائل میں ہم رہے، پریشانیوں میں ہم رہے، کتنی تکلیفوں میں ہم رہے، وہ عیسائیوں کا ملک تھا، ہمیں سیدھا کھانا نہیں مل رہا تھا، یہاں تو اطمینان تھا، مدینے میں سکون تھا، اور عمر نے ایسا کہا۔ فرمایا اچھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ تو کہا میں نے یہی جواب دیا جو حضرت آپ کو سنایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح جواب دیا، تم نے بالکل صحیح بات کہی۔ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کے دل کو جیت لیا اور فرمایا تم نے بالکل صحیح بات کہی، اچھا ہوا تم نے یہ کہا تو، لیکن یہ نہیں کہا کہ عمر کی بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جو پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی فضیلت ہوگی ان لوگوں پر جو بعد میں آئے ہیں، لیکن اسما کی بات کو بھی ایک درجے میں حضرت نے رکھ کر اسما کے جی کو بھی خوش کر دیا۔ یہ حضرت کا مزاج تھا، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو سب سے زیادہ تعلق مجھے سے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو سب سے زیادہ تعلق مجھے سے، اس لیے روایت دیکھو، کوئی صحابی کہتا ہے میں نے حضرت کے اتنے قریب بیٹھ کر یہ بات سنی، کوئی کہتا ہے میں حضرت کے پاس وضو کرا رہا تھا اور یہ بات سنی، کوئی کہتا ہے پڑھا تھا، یہ سب تقرب اپنا بیان کر رہا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے کبھی ہم سے بغض رکھا ہو، کبھی دشمنی رکھی ہو، کبھی بھگایا ہو ہم کو، کبھی ہٹایا ہو،
کبھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً یہ مزاج نہیں تھا. حضرت نے اپنی امت کو سنبھالا اور امت کو سنبھال کر کے امت کو دین کے اوپر اٹھایا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالی شانہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے دین کے لیے جمع کر دیتا ہے. یہ سب بہانے ہیں، ورنہ مسبب الاسباب جو ہے نا وہ تو اصل میں اللہ ہی کی ذات ہے. دیکھو اولاد جو دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ایک بہانہ بنایا کہ میاں بیوی آپس میں ملے اور تعلق ہو اور نسبت ہو اور ملاقات ہو اور اس کے بعد اولاد کا وجود ہو. تو میاں بیوی کا ملنا ایک بہانہ ہے اولاد دینے کا، ورنہ بھائی یہ ہے کہ کئی میاں بیوی ملتے اولاد نہیں بھی ہوتی ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. تو ساری کائنات کو اللہ نے بہانوں پر چلایا ہے. اس کائنات کے اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ہے، اللہ کی ذات ہے. اسی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے. تو اور وحدہ لا شریک ہمیں دین کی نسبت پر مختلف طریق پر ہمیں جمع کرتا رہتا ہے، تاکہ اس جمع کرنے سے ہم دین کی بات سنتے رہیں، کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں دین کو اتارتے رہیں. تعالیٰ شاہ نے انسان کو پیدا کیا، ہمارا وجود اور ہماری ذات جو ہے نا وہ تو ماں کے پیٹ میں تیار ہوئی. ہماری ذات وہ وہاں تیار ہوئی، اور صفات جو ہمارے ہیں وہ دنیا میں آنے کے بعد. صفات ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتے. وہاں نمازی نہیں، وہاں روزے دار نہیں، وہاں زکات دینے والے نہیں، وہاں حج کرنے والے نہیں. اندر میں ہماری ذات کا وجود ہوا اور باہر آنے کے بعد صفات کا وجود ہوا، اور آخرت کا سارا فیصلہ صفات پر ہے. آخرت کا سارا فیصلہ جو ہے وہ صفات پر ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا ہر بچہ دین کی، اللہ کی، رسول کی صلاحیت کو لے کر آتا ہے، استعداد کو لے کر آتا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ دین کی صلاحیت کو لے کر کے آتا ہے، ایمان کی صلاحیت کو لے کر آتا ہے. لیکن پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے اس ماحول کے مطابق وہ چل پڑتا ہے. اس کو عیسائیت کا ماحول ملا وہ عیسائی بن جاتا ہے، اس کو یہودیت کا ماحول ملا وہ یہودی بن جاتا ہے، اس کو حنوط اور شرک کا ماحول ملا وہ مشرک بن جاتا ہے، اس کو اور کوئی ماحول ملا وہ وہی بنتا ہے. اور مومن کے گھرانے میں مومن کا ماحول ملا تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ مومن کی زندگی گزارتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دنیا میں پیدا ہونے والا ایمان کی استعداد، ایمان کی صلاحیت کو لے کر کے آتا ہے، لیکن پھر محنت کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر چلا جاتا ہے. ایمان والی محنت ہوتی ہے تو پھر ایمان کی طرف چل پڑتا ہے. تو ہمارا وجود اور ہماری ذات یہ تو ماں کے پیٹ میں بنا. اور ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم جہاں رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رحم. رحمدانی بولتے ہیں رحم. اور میں ایک بات سناتا ہوں کہ دو لفظ ہیں وہ ہے دونوں ایک ہی، قدرے حروف کے آگے پیچھے کر کے، ایک ہے رحم ایک ہے حرم. رحم حرم حروف اتنے ہی ہے، رحم میں بھی حرم میں بھی، لیکن آگے پیچھے تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور یہ دونوں جگہ ایسی ہے رحم اور حرم کہ جتنے اس میں آئے وہ سب سمجھ جاتے ہیں. اب دیکھ لیں رحم کا حال یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے تو بھی سما گیا، اس سے بڑا ہوا تو بھی سما گیا، اس سے بڑا ہوا تو بھی سما گیا، اور 9 مہینے کا بچہ ہوا تو بھی سما گیا. تو رحم ایک ایسی جگہ ہے جہاں چھوٹا سا بچہ بھی سما جاتا ہے، 9 مہینے کا بھی سما جاتا ہے. اور حرم کا ماحول بھی یہ ہے کہ 35 ہو تو بھی سما جاتے، اور 10,000 ہو تو بھی سما جاتے، اور حج کے موقع پر 30 لاکھ ہو تو بھی سما جاتے. تو تعالیٰ نے یہ دو لفظ جو ہے حرم اور رحم اس کے اندر وسعت رکھی ہے، بڑی وسعت رکھی ہے. تو ہماری ذات اور ہمارا وجود جو بنا وہ تو ماں کے پیٹ میں بنا. صفات ہماری دنیا میں بنتی ہے اور انہی صفات کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے آخرت کا. اب فیصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ ابتدا میں یعنی قبر سے لے کر حشر تک یہاں تو ابتدائی کچھ لذتیں ملتی ہے نیک کام کرنے والوں کو، اور ابتدائی کچھ سزائیں ہوتی ہے برا کام کرنے والوں کو، اور مکمل لذت اور مکمل سزا وہ حشر کے بعد ہوگی، یا تو جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں. اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل سے ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اب جب ہم اس کائنات میں آئے تو ہمارا وجود جو ہے وہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریق پر بنایا.
ہمارے وجود کے اندر بھی بڑی حکمتیں اور آپ تعجب کرو گے کہ جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ اسی راستے سے لایا. بھئی ہے کوئی نبی سوائے آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہاتھوں سے بنا کر کے بھی دنیا میں اتارا. باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ اسی راستے سے آ رہے ہیں جس راستے سے عام انسان آ رہا ہے. اسی طرح ماں اور باپ کا ملنا، پھر ماں اور باپ میں تمام انبیاء ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے باپ نہیں تھے، ان کی والدہ ہیں، لیکن آنا تو ان کا بھی اسی راستے سے ہوا. وہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کر لیا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی کہ ساری کائنات کا اصل اصول حضرت کو بنایا گیا، تو پھر آپ کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ اپناتا؟ یہ تو عام انسانوں کا طریقہ اپنایا، 2 فرشتوں کے ذریعے سے اوپر سے بھیج دیتا، جبریل آپ کو اٹھا کر کے لے کر آ جاتے. کیوں کوئی طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اور بھی اپنایا؟ آپ کا بھی وہی طریق ہوا کہ عبداللہ اور آمینہ کا ملنا ہوا، پھر عبداللہ کا انتقال ہوا، ادھر آمینہ کو حمل ٹھہرا، اور پھر مدت معینہ کے بعد حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو کوئی ایک نئی شکل اس میں ہونی چاہیے تھی. بزرگ نے جواب دیا کہ ایک عیسیٰ جس کے باپ نہیں تھے صرف، ورنہ ماں تو تھی ہی اور اسی راستے سے آمد ہوئی، لیکن باپ کے نہ ہونے پر امت کا ایک طبقہ آپ کو رب کہہ بیٹھا، اللہ کہہ بیٹھا، وہ کہہ بیٹھا. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی نہ ہوتے، ماں بھی نہ ہوتی اور آسمان سے اتار دیے جاتے، تب تو ساری کائنات ہی آپ کو اللہ اور رب کہہ دیتی، جو آپ کی دعوت کے بالکل خلاف تھا. آپ تو اسے اللہ کی دعوت دینے کے لیے آ رہے تھے اور لوگ آپ ہی کو اللہ کہہ دیتے. تو اس میں بھی حکمت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ماں کے ذریعے سے وجود ہوا اور باپ نہیں تھے، تو اللہ نے آپ کی زبان سے جو جملہ کہلوایا وہ کسی اور نبی کی زبان سے نہیں کہلوایا. فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پیدا ہوتے ہی کیوں کہلوایا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن نے لمبا واقعہ بیان کیا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ کاف یا عین صاد کے اندر آپ کا مکمل واقعہ ذکر فرمایا. اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو فوراً لوگوں نے آپ کی والدہ مریم کے اوپر الزام رکھا کہ تیرا باپ بھی ایسا نہیں، تیری ماں بھی ایسی نہیں، تیرے بڑے بھی ایسے نہیں، یہ تو نے کیا کر لیا؟ حق تعالی شانہ نے 3 دن کے لیے نہ بولنے کا روزہ حضرت مریم علیہ السلام کا 3 دن کے لیے، اور فرمایا جب تجھے کوئی پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو حضرت مریم کو بھی تعجب ہوا کہ یہ 1 دن کا بچہ کیا بولے گا، لیکن فرمایا کوئی اشارہ کر دینا. اب حضرت مریم علیہ السلام نے جب لوگ الزام رکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، فرمایا اسی بچے کو پوچھ لو، نہ بولنے کی میرے تو روزہ ہے. تو اب لوگوں نے بچے کو پوچھا کہ بیٹا بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بچہ 1 دن کا کہہ رہا ہے، جس کو قرآن نے نقل کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کن واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، اور جب تک میں رہوں گا حق تعالی شانہ نے مجھے نماز کا وجعلنی، مجھے صلاۃ کا، زکات کا حکم دیا. ما دمت حیا، یہ انی عبداللہ کا جملہ کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ اللہ علیم بذات الصدور جانتا تھا کہ میں اس کو بغیر باپ کے لایا ہوں. یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ اس کو خدا کہہ دیں گے، اس کو رب کہہ دیں گے. اسی لیے پہلے اس کو خلاصہ کر دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا مملوک ہوں، اس کا غلام ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس طرح اتار دیتے تو اور بڑا مسئلہ ہو جاتا جو سراسر توحید کے خلاف تھا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی سوائے آدم علیہ السلام اسی راستے سے اللہ دنیا میں لایا جو عام انسانوں کا راستہ تھا. اور پھر اس کے بعد حق تعالی شانہ نے انسانوں کو 2 کام دیے. مجھے کچھ ضروری گزارشات کرنی ہے. انسانوں کو 2 کام دیے. ایک کام دیا عبادت کا اور ایک کام دیا خلافت کا. یاد رکھو ہم اللہ کے نائب جو ہیں،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اللہ کے نائب عبادت میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے نائب عبادت میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نائب وہ کام کرتا ہے جو اصل ہو، اصل کا جو کام ہوتا ہے وہی نائب بھی کرے گا۔ بھائی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے تو نائب بھی اسی کا کام انجام دے گا، ایک صدر ہوتا ہے تو نائب صدر اسی کا کام انجام دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم عبادت میں اللہ کے نائب ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی عبادت کرتا ہے، جبھی تو ہم نائب ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ عبادت سے پاک ہے۔ تعالی شانہ جو ہے وہ بالکل عبادت سے پاک ہے، وہ نہ سجدے کرتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ قیام کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدے کرتا ہے۔ کیوں؟ عبادت کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، جو محتاج ہوتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کو عبادت کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہم عبادت میں نائب نہیں بنائے گئے، عبادت کو اپنی جگہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم مملوک ہے اللہ کے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، ہمیں عبادت گزار بنایا گیا۔ اس لیے میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں کہ بعض لوگ جو یہ روایت بیان کر دیا کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا تو اللہ نے آپ کی جنازے کی نماز سب سے پہلے پڑھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ روایت موضوع بھی ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ نبی کی نماز پڑھیں گے تو اللہ عابد ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہو گئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی شان ہوئی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات عبادت سے بالکل پاک ہے، تو عبادت میں ہم اللہ کے نائب بھی نہیں ہوئے۔ نائب ہم کو کس میں بنائے ہیں؟ ہمیں نائب بنایا ہے اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں۔ اللہ بھلائیوں کا حکم کرتا ہے، اللہ برائیوں سے روکتا ہے، لیکن وہ براہ راست یہاں آ کر ہم کو کہے گا نہیں، تو اس نے دنیا میں ہم کو نائب بنایا، اور نائب بنا کر کے اصل نائب تو انبیاء کرام ہے، اصل جو نائب ہے وہ تو انبیاء کرام ہے، پھر انبیاء کرام کے بعد ان کی امت کو نائب بنایا گیا۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رات میں سویا ہوا تھا اور میرے ذہن میں خیال گزرا، اور وہ خیال یہ گزرا کہ اللہ پہلے انبیاء بڑی لمبی عمریں لے کر کے آئے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر عمر تو نے عطا فرمائی 63 سال، اس میں بھی کام کے تو صرف 23 سال ہے، 40 سال تو نبوت سے پہلے کے ہیں، تو نے اگلے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں دی، جبکہ وہاں تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے کے بعد تیسرے نبی آ ہی رہے تھے، امت کے بگاڑ کو وہ درست کر لیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، ضرورت تو یہاں تھی کہ ہمارے نبی کو لمبی عمر دی جاتی تاکہ امت میں جب کبھی کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح کر دیتے، آپ کو 1000 سال دے دیتے، آپ کو 1200 سال دے دیتے، آپ کو 1500 سال دے دیتے۔ اگر 1500 سال ملتے تب تو ہم بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے، کتنا اچھا موقع مل جاتا۔ بھلا آپ کو اتنی مختصر عمر کیوں دی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت اس امت کے اندر کی لمبی عمر کی وہ نہیں دی، اور اگلی امت کے اندر لمبی عمریں دی۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ذہن میں آیا تو اللہ نے جواب بھی ان کا فرمایا۔ بزرگوں کے قلوب پر تعالیٰ جواب ان کا کیا کرتا ہے، فرمایا اللہ نے جواب میرے ذہن میں یہ ڈالا، جلال الدین ایک مسئلہ سمجھ لو، اگلے نبیوں کی امت پر میرے دین کے بعد میں مجھے اعتماد نہیں تھا، وہ میرے دین کو نہیں لے کر چل سکتی تھی، وہ میری شریعت کو لے کر چل نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دین کو انبیاء کے ذریعے سے چلایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مجھے اعتماد ہے کہ اگر میرے نبی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو اس کی لاڈلی امت جو ہے وہ میرے دین کو قیامت تک سنبھال لے گی، وہ یقیناً یہ اس دین کو سنبھال لے گی۔ اس لیے میں نے اپنے پیغمبر کو یوں کہا کہ میرے محبوب آپ مضبوط اور ٹھوس محنت کر کے توحید اور عبادت کو بٹھا کر کے
آپ دنیا سے تشریف لے آئے، پھر آپ کی لاڈلی امت اس دین کو سنبھال لے گی اور قیامت تک اس دین کو سنبھالے گی، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یوں بیان فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی قیامت تک جو حق بات کو بیان کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ کوئی بھی ان پہ ملامت کرے، ان کے بستر کو پھینکے، ان کو برا بھلا کہے، ان کو گالی دے دیں، ان پر کفر کے فتوے لگا دے، طرح طرح کی باتیں ان کے ساتھ کر لیں، لیکن وہ حق بات کے بیان کرنے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ برابر حق بات کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دین کی ذمہ داری بحیثیت نیابت و بحیثیت خلافت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ڈالی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دو کام عطا فرمائے، ایک عبادت کا کام عطا فرمایا اور ایک خلافت کا کام عطا فرمایا۔ عبادت کا کام ہماری ذاتوں سے متعلق ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، ہمیں صدقہ کرنا ہے، ہمیں اخلاق حسنہ سے رہنا ہے، ہمیں حرام سے بچنا ہے، ہمیں حلال کھانا ہے۔ ان تمام کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اور اس عبادت کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ نے کچھ اپنی تاریخی کلمات فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم میں رحمت کا معنی ہے، اور مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، اور مالک میں تھوڑا غضب کا معنی، غصے کا معنی معلوم ہو رہا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی پر غصے ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں مالک ہوں، اب میں مالک ہوں، تو کون مجھے کہنے والا گیا؟ میں مالک ہوں۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی پر غصہ کرتا ہے تو مالک کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے مالک کا لفظ استعمال کر کے بتایا، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، پکڑ بھی میں کروں گا تمہاری، لیکن پہلے رحمت کو بیان فرمایا۔ علامہ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ الشام ہے، انہوں نے عجیب و غریب یہاں حکمت لکھی اور ارشاد فرمایا کہ قربان جاؤ قرآن کریم کی بلاغت پر اور رب تعالی شانہ کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے، میں قرآن کے شروع ہی میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میری رحمت زیادہ ہوگی میرے غصے کے مقابلے میں۔ اسی لیے رحمان کو پہلے لایا اور مالک یوم الدین کو بعد میں لایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک پارٹ کا تعلق بندوں سے ہے۔ حق تعالی شانہ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، جن معاملات کا تعلق میرے ساتھ ہے وہ تو میں تو وسیع رحمت والا ہوں، میں چاہوں گا تو اس کے اندر معاف کر دوں گا، بہانہ بنا کر کے بھی تجھے معاف کر دوں گا، لیکن بندوں والا جو پارٹ ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک میں معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ رحمت خدا وسیع ہے تو وہ وسعت رحمت سے تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، یہ معاف نہیں کر سکتا ہے، اس کا دل ہی بہت چھوٹا ہے، بہت تنگ دل والا ہے، یہ جلدی معاف نہیں کرتا، یہ اپنے باپ کو معاف نہیں کرتا، اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، اپنی بہن کو معاف نہیں کرتا۔ اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی یوں کہہ دیتا ہے میرے جنازے پر بھی نام ہے کہ نہیں، وہ اپنی بہن کو بھی کہہ دیتا ہے میرے منہ کو بھی نہ دیکھنا، مرتے وقت تجھے اطلاع بھی نہیں دی جائے گی۔ تو بندے کا حال یہ ہے کہ یہ جلدی معاف نہیں کرتا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی معافی کا تعلق اب تیرے حوالے میں کرتا ہوں، یہ میں نے تجھے دنیا ہی میں بتا دیا۔ اللہ کہہ رہا کہ میرے پیغمبر کے ذریعے سے میں نے تجھے دنیا ہی میں کہہ دیا ہے کہ یہیں سے لوگوں کے ساتھ معاملات کی صفائی کر کے آ جانا، رہ گئے میرے مسائل، میں بہت وسیع رحمت والا ہوں، میری رحمت کی وسعت کی بنیاد پر میں چاہوں گا تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ تو حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کرنے کے لیے پہلے رحمان الرحیم بیان کیا، پھر مالک یوم الدین کے ذریعے سے اپنا غضب بھی بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رحمت بھی اس کے پاس ہے اور غصہ بھی اسی کا ہے تو ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان۔
الایمان بین الخوف والرجاء، رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین، ان دونوں کو جب ملا لیتے ہیں تو اسی کا نام ایمان ہے کہ اللہ سے امیدیں بھی وابستہ ہو، اللہ کا خوف بھی وابستہ ہو۔ لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے میرے بھائیوں ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، بہت کام کی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حضرت نے یوں فرمایا کہ دیکھو جوانی میں اگرچہ ایمان نام ہے خوف اور امید، اللہ کا خوف بھی ہو ڈر بھی ہو لیکن امید بھی ہو، فرمایا جوانی میں خوف زیادہ ہو امید کم ہو، اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہو خوف کم ہو۔ بہت بہت اچھی بات ہے، جوانی میں خوف زیادہ ہو امید کم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں جب خوف زیادہ ہوگا گناہوں سے بچیں گے، اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہو اللہ سے، خوف کم ہو تاکہ مرنے سے پہلے مایوسی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی ان باتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کو ایسے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو دو چیزیں بڑی عجیب و غریب عطا فرمائی۔ فرمایا ایک ہے توبہ اور ایک ہے نیت، توبہ اور نیت۔ فرمایا کہ عجیب و غریب دو صفت اس امت کو دی ہے۔ توبہ کا کام یہ ہے کہ موجود کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے گناہ ہو گئے، میں نے توبہ کر لی، اللہ نے گناہ کو ختم کر دیا۔ پھر دنیا میں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں سفیدہ لگا دوں، لکیر کھینچ دوں، یہ دنیا والوں کے ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں وہ گناہ لکھا ہے وہاں سے میں ایسے مٹاتا ہوں کہ یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں کچھ لکھا ہوا ہو، حتیٰ کہ میرے ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہوں۔ فرمایا توبہ کی شان یہ ہے کہ وہ موجود کو ختم کر دیتا ہے، معدوم کر دیتا ہے، اور نیت کی شان یہ ہے کہ وہ معدوم کو، جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود دے دیتی ہے۔ نیت جو ہے وہ اس کو وجود دے دیتی ہے۔ ہم نے کوئی نیت کی اچھے کام کو کرنے کی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اتفاق ہوا کہ وہ کام میں نہیں کر سکا، لیکن میں نے نیت اپنی کر لی تھی کہ میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگرچہ وہ کام وجود میں نہیں آیا لیکن تیری اچھی نیت کی وجہ سے میں نے ایک ثواب ضرور تجھے دے دیا۔ دیکھو کام وجود میں نہیں آیا لیکن اللہ نے ایک ثواب ہمارے حصے میں لکھ دیا۔ تو فرمایا ایک ہے نیت اور ایک ہے توبہ۔ یہ عجیب و غریب دو صفتیں اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین، ان دونوں کو ملاؤ تو ایمان ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کا۔ رحمان اور رحیم میں امید آ گئی، مالک یوم الدین میں خوف آ گیا۔ جب ایمان ثابت ہو گیا ان دونوں آیتوں کے ملانے سے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تم یہ بھی تو اقرار کر لو ایاک نعبد، اے اللہ جب تجھی پر ایمان لانا ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد یہ اسی لیے کہا گیا، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ تو ہم تعالی شان نے بندوں کو عبادت کی شان بھی عطا فرمائی اور خلافت اور نیابت کی شان بھی عطا فرمائی۔ عبادت کا جوہر ہمیں اپنے اندر بنانا ہے اور خلافت کا جوہر اور نیابت جو ہے وہ امت کے اندر لے کر کے چلنا ہے۔ عبادت کا تعلق میری ذات سے ہے اور خلافت اور نیابت کا تعلق وہ امت کی ذات سے ہے۔ ہمیں یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ عبادت میں بھی ہم اچھی طرح متصف رہیں، نماز نہ چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رخصت ہو رہے ہیں اس دنیا سے، آخری دن ہے حضرت کا، آخری دن حضرت کا، اور حضرت نے چادر کھولی، چادر اوڑھے ہوئے تھے چادر، اور آپ نے دو جملے فرمائے۔ یہ دو جملے جو ہے نا پورے قرآن کا بھی خلاصہ ہے اور آپ کی ساری زندگی کا بھی خلاصہ ہے۔ دو آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ہاتھ نیچے والوں پر ظلم کبھی نہ کرنا، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، غلام ہو، نوکر ہو، رعایا ہو، کوئی بھی ہو، شاگرد ہو، کوئی بھی ہو، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ نبی نے دو جملے فرمائے، الصلاۃ کے ذریعے سے سارے حقوق اللہ کو بیان
کر دیا اور وما ملکت ایمانکم کے ذریعے سے سارے حقوق و لباس کو بیان کر دیا. اور قرآن اور حدیث کا خلاصہ یہی تو ہے، حقوق اللہ اور حقوق لباس، یہی تو دو چیزیں ہیں. حضرت نے 2 جملوں کے اندر اس پوری شریعت کو بیان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑنا، یعنی حقوق اللہ کو پامال نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا. پوری شریعت کا خلاصہ حتیٰ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیوں، ایمان جب ہمارے پاس آ گیا ہے تو نماز اہم ترین عبادت ہے. ہماری زندگی میں اتنی آ جائیں اتنی آ جائیں اتنی آ جائیں کہ نماز ہماری طبیعت بن جائے. ابھی ہماری طبیعت نہیں بنی، نماز طبیعت نہیں بنی. طبیعت بننا کس کو کہتے ہیں؟ کھانا طبیعت ہے. بھوک لگتی ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پہلے ہونا چاہیے چونکہ طبیعت ہے. پیاس لگی ہے پانی پینا طبیعت ہے. ہماری یہ طبیعت نماز کے بعد میں نہیں بنی. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی کاروبار نے ہماری نماز چھڑا دی. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی کھیت نے ہماری نماز چھڑا دی. یہی وجہ ہے کہ کبھی بیوی کی محبت نے نماز کو چھڑا دیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی بچوں کی محبت نے نماز کو چھڑا دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، حق تعالی شانہ نے تہجد کے اوپر جو ثواب عطا فرمایا، اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم کچھ پڑھنے والے ہوں. امت اس سنت سے غافل ہے، تہجد کی سنت سے بہت غافل ہے. اللہ ہماری زندگیوں میں تہجد کی سنت زندہ فرما دے. اتنے بڑے نبی کو اللہ جو کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. کیا کہہ رہا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. سبحن کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے؟ سبحن کا معنی تیرنا. سبحن کا معنی تیرنا، پانی میں تیرتے ہیں نا انسان، تیرنا. پیغمبر کو اللہ کہنا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور میرے محبوب تجھے تو دن میں بہت تیرنا ہوتا ہے. تو پیغمبر کہاں تیرتے تھے؟ کہاں تیرتے تھے؟ پھر یہ لفظ قرآن نے کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے. میرے بھائیوں، سبحن کا لفظ استعمال کر کے اشارہ فرمایا کہ جیسے تیرنے والا تیرنا شروع کرتا ہے تو بیچ میں رکتا نہیں ہے کنارہ آنے تک. یہ نہیں کہتا کہ چلو تیرتے تیرتے بیچ میں ذرا چائے ناشتہ کر لوں. رکتا ہے بیچ میں؟ نہیں، اس کنارے سے اس کنارے تک تیرتا ہی چلا جاتا ہے. رکتا نہیں ہے بیچ میں کہ چلو چائے ناشتہ کر لو، ٹھہر جاؤ پھر آگے چلوں گا. پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے فرمایا میرے محبوب تو صبح سے اٹھتا ہے دعوت و تبلیغ میں تیرتا ہی رہتا ہے، تیرتا ہی رہتا ہے. نہ تجھے کھانے کی بگڑ نہ پینے کی بگڑ. تیرا حال تو یہ ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا. میرے محبوب مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ امت کے غم میں روتے روتے تجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. سورہ کہف میں نہیں کہا، سورہ کہف میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ میرے محبوب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں تجھے امت کے لیے اٹیک نہ آ جائے. تو اتنا غم کر رہا ہے اپنی امت کے پیچھے، اتنا رو رہا. مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان کی. ایک رات حضرت بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. تو جبریل امین تشریف لائے. حق تعالی شانہ نے سلام کہلوایا اور یوں فرمایا جاؤ محمد سے پوچھو کیوں رو رہے. وہ تو جانتا ہی تھا لیکن امت کو بتانا ہے کہ نبی تمہارے لیے کتنا رو رہا ہے، اس کے لیے یہ سارا واقعہ ہے. ہاں میرے بھائیوں، ان قصے کہانیوں کو معمولی نہ سمجھو، لذت کے لیے نہ سنو. میں لذت کے لیے نہ کہوں، آپ لذت کے لیے نہ سنو. یہ لذت کی چیزیں نہیں ہے، بنانے کی چیزیں ہیں، بنانے کی چیزیں. فرمایا جاؤ میرے محمد کو پوچھو کیوں رو رہے. گئے، جبریل نے سلام کیا. فرمایا حق تعالی شانہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے آپ. فرمایا میری امت کے جہنم میں جانے کا تذکرہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور یہ جہنم میں جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو جبریل نے جا کر پیغام دیا اللہ تعالیٰ. حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو
آپ کی امت کے بعد میں راضی کر دیں گے، آپ نہ روئیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بعد میں راضی کر دیں گے۔ تو حضرت کیا فرما رہے؟ جب جبریل نے یہ جملہ کہا، مسلم شریف میں ہے، حضرت نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مومن امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تجھے بڑی مشغولیت ہوتی ہے میرے محبوب، اس لیے رات کی خلوتوں میں مجھے یاد کر لے، تو رات کی خلوتوں میں مجھے یاد کر لے، بڑے مزے آتے ہیں، بڑے مزے آتے ہیں، کچھ اٹھ جایا کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 3 بجے سے اٹھو، 4 بجے سے اٹھو، 5:45 پر اس وقت تو جو ہے صبح صادق ہو رہی ہے، 5:15 پہ اٹھو گے، نیند بھی پوری ہو جائے گی، 2-4 رکعت پڑھیں گے، رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ 2-4 رکعت راتوں میں اٹھنے کا اپنا مزاج بناؤ۔ ہمارے اکابر نے جو کچھ پایا تہجد سے پایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ پایا وہ تہجد سے پایا ہے۔ اپنا مزاج تھوڑا سا رات کی خلوتوں میں اللہ سے مانگنے کا بناؤ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو امت کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور تہجد پر اتنا ثواب، ہاں بزرگوں نے فرمایا بہت عجیب بات، فرمایا تہجد پر اتنا ثواب اس لیے کہ اس نے اپنی 3 محبوب چیزوں کو چھوڑا۔ تہجد پڑھنے والا 3 محبوب چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ آخری پہر کی نیند بہت اچھی لگتی ہے، بہت میٹھی، پوری رات نہیں سویا ہوگا لیکن 4 بجے ضرور نیند آتی ہے۔ آخری پہر کی نیند بڑی میٹھی لگتی ہے، اس نے اپنی میٹھی نیند کو بھی قربان کر دیا۔ نمبر 2، محبوبہ کی گود میں، بیوی کی گود میں نیند بہت اچھی آ رہی تھی، اس نے بیوی کو بھی چھوڑا۔ نمبر 3، گرم گرم لحاف اوڑھ کر نیند بڑی اچھی آ رہی تھی، اس نے لحاف کو بھی دھکیلا۔ 3 محبوبوں کو چھوڑا، بیوی کی محبت کو چھوڑا، اس کی گود کو چھوڑا، اور لحاف کو چھوڑا، اور میٹھی نیند کو چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے جب تو نے 3 محبوب کو میرے لیے قربان کیا تو میں بھی اب اپنی رحمتوں کو تجھ پر قربان کر سکتا ہوں۔ کچھ مزاج بناؤ میرے بھائیو، کچھ بناؤ، کچھ تہجد والا مزاج بناؤ، بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ ذرا اللہ سے مانگنے کا سلیقہ تو سیکھو، اس رب سے لینے کا تنہائی میں ذرا اس سے کہنے کا ذرا طریقہ تو سیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرتا ہے۔ تو نماز اپنی مضبوط ہو، اور جب نماز مضبوط ہوگی جبکہ آپ کے پاس علم بھی ہو، علم کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے۔ اور علم آتا ہے تو کہیں غرور پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ علم تکبر لے کر کے آتا ہے، علم جو ہے شان لے کر کے آتا ہے۔ او میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس علم میں تواضع اگر تمہیں پیدا کرنا ہو تو ذکر والا مزاج بنانا۔ ذکر ہوگا تو علم میں تواضع پیدا ہوگی، ذکر نہیں ہوگا تو علم میں تواضع پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب تم ان کاموں سے فارغ ہوئے جس کا تعلق اپنی ذات سے، تو امت سے متعلق بھی تو سوچو کہ دوسروں کا ادب کرو، دوسروں کے حقوق کو پورے کرو، دوسروں کے جان مال کی حفاظت کرو، اور دوسروں کو اچھی نگاہ سے دیکھو، دوسروں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ میں نے ابھی کسی جگہ کہا تھا کہ اگر کسی کے متعلق ہم نے حسن ظن رکھا، وہ ایسا نہیں ہے، چلو مان لو وہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے حسن ظن رکھا کہ علی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے حسن ظن پر ثواب اللہ ضرور عطا کرے گا، یہ نہیں پوچھے گا تو نے حسن ظن کیوں رکھا تھا۔ لیکن بدظنی اگر میں نے رکھی ہے کسی سے اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ اس پر میری پکڑ کرے گا۔ تو ہم کیوں حسن ظن نہ رکھیں لوگوں سے متعلق؟ حسن ظن رکھو، بدظنی نہ رکھو۔ امت بہت ٹوٹ چکی ہے، اب امت کو بہت نہ توڑو، امت میں اختلاف پیدا نہ کرو، امت میں جدائیاں پیدا نہ کرو۔ تو ایک طرف تو تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی شان عطا فرمائی اور فرمایا کہ عبادت سے اپنے آپ کو لگائے رکھو، لگائے رکھو، لگائے رکھو۔ اس عبادت کے ذریعے سے تمہیں نور بھی ملے گا۔ صحابہ کی تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون اللہ۔ صحابہ کی تعریف اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں، اگر تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، تمہیں کوئی رکوع میں ملے گا، کوئی سجدے میں ملے گا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
اور وہ ان نمازوں کے ذریعے سے حلال روزی تلاش کرتے، اللہ کا رزق تلاش کرتے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا تم میرے صحابہ کو اگر دیکھ لو تو ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی ہوگی. میرا جوان کس سے چمکا رہا ہے؟ دنیا کے پاؤڈر سے، دنیا کی چیزوں سے. یہ خوبصورتی 2 دن کی ہے اور سجدوں والی خوبصورتی قیامت تک کی ہے، قیامت تک کی. روایتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے حبیب قیامت میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے، اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ حضرت نے فرمایا غر محجلون، ہاں میری امت وضو بہت کرے گی اور بہت وضو کی بنیاد پر ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، ان کے ہاتھ چمکیں گے، ان کا چہرہ چمکے گا، ان کی پیشانی چمکے گی. اس سے میں سمجھ لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. قیامت کے دن وضو ہماری پہچان کا ذریعہ بنے گا. غر محجلون، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وضو موجود ہو اور تم دوسری مرتبہ کو عبادت کرنا چاہتے ہو، پہلے وضو سے نماز ہو جائے گی، کوئی عرض نہیں، انکار نہیں ہے. لیکن اگر وضو اگر وضو کر لو گے وقت کی وجہ سے تو اس پر اور سونے پر سہاگا ہو جائے گا. وضو وضو تو ہے، دوبارہ آپ نے وضو کر لیا تاکہ اور کیا. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف میں یہاں پر ایک شاگرد پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے یوں مڑ کر کہا احمق، بے وقوف، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو یہاں موجود ہے تو میں یہ حرکت کبھی نہ کرتا، اس لیے کہ یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت نے فرمایا یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے. حضرت ابو ہریرہ تو دو جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا، کوئی حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ، تو کسی نے کہا حضرت یہ حدیث ہے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، من کی سے ابو ہریرہ جیب سے بولتا ہے. ایک مرتبہ حضرت نے کوئی حدیث بیان کی تو کسی نے کہا حضرت یہ حدیث ہے، تو حضرت نے فرمایا کل عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا؟ تو وہ خاموش ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کل عشاء کی نماز میں قرات کا تو تمہیں پتا نہیں، تم کیا حدیث کو یاد کرو گے؟ نے فرمایا کل عشاء کی قرات کا تو تمہیں علم نہیں، تم حدیث کیا پڑھو گے؟ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے پاس روایتوں کا وہ ذخیرہ ہے کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، میرے گلے پر تلوار رکھ دی جائے اور آخری وقت میں کوئی حدیث بیان کر سکتا ہوں تو میں کلام رسول کو بیان کر کے جاؤں گا. بخاری شریف میں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا احمق، مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہی تو دونوں کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں اعضاء چمکیں گے وضو کی وجہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا ہاتھ ہی قیامت میں چمکدار ہو جائے. اس لیے میں فرمایا میں یہاں تک ہاتھ دھوتا ہوں. صحابہ کا مزاج بھی بڑا عجیب تھا، وہ چاہتے تھے کہ نبی کی اداؤں کو لے لیں، نبی کی اداؤں کو لے لیں. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم میں اور ہمارے اکابر میں، ہمارے صحابہ میں یہی فرق ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی لے کر عمل کرتے تھے کہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا. ہے کہ نہیں یہ فرق؟ وہ سنت کو سنت سمجھ کر بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے سنت ہی تو ہے. اثر سے پہلے سنت ہی تو ہے، غیر موقع نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا. عشاء سے پہلے سنت ہی تو ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہی تو ہے، نہیں بھی بیٹھیں گے تو چلے گا. نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ سنت ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ طریقہ کس کا ہے. یہ اس ذات کا طریقہ ہے جو عالم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، اس سے بڑھ کر انسان اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. وہ محبوب رب العالمین ہے اور اس کی اتباع میں اور اس کی فرما برداری میں اللہ نے اپنی محبت کو چھپا دیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میری محبت چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع میں تمہیں محبت ملے گی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ وقرب
قدس سرہ کے پاس بہار سے ایک صاحب تشریف لائے، بڑے عالم تھے. حضرت سے یوں فرمایا کہ حضرت اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نبی کی اتباع کر لو، محبت مل جائے گی. نبی کی اتباع کر لو، محبت مل جائے گی. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا جب تم اتباع نبوی پر آ جاؤ تو پھر مجھ سے کہو گے بھی نہیں، خود بخود محبت رب کو دیکھتے ہی چلے جاؤ گے. اللہ کی محبتیں تمہیں نظر آتی ہی چلی جائے گی. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ پہلا کام عبادت کو اپنی طبیعت بنائے. ہمارے کاروبار نے، ہمارے بیوی بچوں نے، ہمارے دنیا کے شغل نے ہمیں ہماری عبادت کی طبیعت نہیں بننے دی. معمولی بخار آ گیا تو ہماری نماز چھوٹ گئی، درد سر میں نماز چھوٹ گئی، اطفال میں کئی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی، نمازوں پہ نمازیں ہماری چھوٹ جاتی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ مرض الوفات کی روایت میں آپ کو سناؤ، ورنہ حضرت تو بہت سی مرتبہ بیمار ہوئے. مرض الوفات کا حال یہ ہے کہ حضرت 12 دن بیمار رہے، لیکن بیماری کے اندر بھی برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے. البتہ جمعرات کو عشاء کی نماز میں حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر نے یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. جمعہ کے سارے دن کی نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. سنیچر کو ظہر کے دن حضرت ظہر کے وقت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں نماز نہیں ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگن میں بٹھاؤ تپ میں، اور مجھ پر پانی ڈالو مسکیزے سے، 7 مسکیزے پانی کی میرے اوپر بہاؤ. 7 مسکیزے ڈالے گئے. حضرت نے فرمایا بس آپ کو تھوڑی سی قوت آ گئی. تو حضرت نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو، نماز کے لیے مجھے مسجد لے چلو. پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے. فرمایا نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں. فرمایا پانی ڈالو. 3 مرتبہ ایسا کیا لیکن پھر بھی بے ہوشی رہی. تو حضرت نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا لے، میں یہیں پڑھ لیتا ہوں. اس حال میں بھی نماز پڑھی. اتوار کے دن حضرت کا حال یہ رہا کہ تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا. تو ایک طرف چچا عباس ہے بخاری شریف میں، اور ایک طرف حضرت علی ہے. دونوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھا حضرت نے، چچا ہے داماد ہے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے. پاؤں گھسٹتے ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے نبی کے پاؤں گھسٹنے کے نشان دیکھ رہی تھی زمین پر، اور عباس اور علی گھسٹ رہے تھے حضرت کو. ابو بکر مسلح پر تھے، حضرت سیدھے مسلح پر پہنچے. ابو بکر سائڈ ہو گئے، حضرت بیٹھ گئے. حضرت نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ابو بکر مکبر ہو گئے. اس عالم میں بھی حضرت نے نماز پڑھی. اور پیر کا دن جو آپ کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، فجر کی نماز حضرت نے بیٹھ کر اپنے حجرے شریفہ میں پڑھی. دنیا سے جاتے ہوئے بھی فجر کی نماز ان علامتوں بیماریوں میں بھی حضرت پڑھ کر گئے. امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ تمہاری جان نکلے لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. تمہارا اساس اور تمہاری اگر قیمتی چیز کوئی ہے تو وہ نماز ہے. تمہاری نماز نہیں جانی چاہیے. امت کا عموم مزاج کر کے نماز کا ہو گیا. 95% بے نمازی ہے، 5% نمازی ہے. 95%. تو عبادت کا بھی ذوق ہو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی، نیابت کا بھی ذوق ہو. عبادت تو بھائی ہم بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں. عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، لیکن خلافت کا کام ملائکہ کو نہیں دیا. دنیا میں خلافت کا، نیابت کا، دعوت و تبلیغ کا کام حق تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا. اگر دیا ہے تو حضرت انسان کو دیا. اور کیوں دیا؟ اس کی وجہ دیکھو. اصل میں انسان کی فطرت ہے، ہر اچھی بات کی بھی فوراً بشارت سنانے لگتا ہے، اور ہر بری خبر کی بھی فوراً بات کہنے لگتا ہے. ہر اچھی بات کی بھی بشارت سنانے لگتا ہے. مثلا دیکھو بچہ کھیل رہا ہے باہر، اس نے دیکھا کہ ابا جی 4 دن سے گئے ہوئے تھے اور ابا جی آ گئے، تو بچہ فوراً دوڑتا دوڑتا امی کے پاس چولہے پر پہنچتا. امی ابا جان آ گئے، ابا جان آ گئے، ابا جان آ گئے، بھائی جان آ گئے، بھائی جان آ گئے. جو جان کھائیں گے اب بھائی جان جان کھاتے، تو فرمایا بھائی جان آ گئے، آپا جان آ گئے، ماموں جان آ گئے، چچا جان آ گئے، فلاں ہو گیا. تو اچھی چیزوں کی بشارت دینا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. اچھا، اور اگر ایک آدمی گزر رہا تھا اور
نے دیکھا کہ ایک سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھاگا ادھر سے، اور اب وہاں جتنے جا رہے ہیں ان کو کہہ رہے بھائی ادھر نہ جانا، سانپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر نہ جانا، سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اچھی چیزوں کی بشارت سنانا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، اور بری باتوں سے روکنا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس میں یہ دونوں صفتیں ہیں، ملائکہ میں نفس نہیں ہے، اس لیے خلافت کا تعلق، نیابت کا تعلق، امر بالمعروف کا تعلق، نہی عن المنکر کا تعلق ملائکہ کو بھی نہیں دیا، اگر دیا تو حضرت انسان کو عطا کیا، اور انسان کو یہ کہا کہ تیری فطرت میں نے یہ کام رکھا ہے، اس لیے تجھے چاہیے کہ اب تو یہ کام کرے گا، جہاں دنیا کی بشارتیں سناتا ہے وہیں پر اب تو دین کی بشارتوں کو بھی سنانے والا بن جا، آخرت کی بشارتوں کو بھی سنانے والا بن جا، ایمان کی دعوت دینے والا بن جا، جنت کی بشارتوں کو سنانے والا بن جا، جنت کی نعمتوں کی بشارتوں کو سنانے والا بن جا، اور جہنم کے نظاروں سے ڈرانے والا بھی بن جا، جہنم سے ڈرانے والا بن، جہنم سے ہٹانے والا بن، جہنم کے مزاج سے لوگوں کو دور کرنے والا بن۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد استقامت علی الدین اختیار کیا، دین پر جمے رہے بڑے مضبوط طریق پر، تو اللہ کہتا ہے بشارت سناتے ہیں فرشتے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور آخرت میں تم جو چاہو گے اللہ عطا کرے گا، جو چاہو گے عطا کرے گا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ مہمانی ہوگی نزلا من غفور الرحیم، رب کریم کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور بڑی مہمان، اس لیے کہ میزبان بہت بڑا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کا میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے اس شان سے وہ مہمانی کیا کرتا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے اس کی مہمانی کیسی ہوگی؟ کوئی انداز کر سکتا ہے کہ اس کی مہمانی کیسی ہوگی؟ یہ چند دن کے چونچلے ہیں دنیا کے، چند دن کے، یہ چند دن کے چونچلے ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی فانی، یہاں کی غمیاں بھی فانی، یہاں کے حالات بھی فانی، یہاں کی نعمتیں بھی فانی، یہاں کی ہر چیز فانی۔ خوشیاں کتنے دن ہیں، غمیاں کتنے دن ہیں، ایک وقت پر خوشی بھی ختم ہوتی ہے، ایک وقت پر غمی بھی ختم ہوتی ہے، حالات بھی ختم ہوتے ہیں، نعمتیں بھی ختم ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے، اچھے حالات بھی ختم ہوتے ہیں، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی مٹنے والی نہیں، کبھی فنائیت کی شان میں، تو ہم کیوں اس خوشی کے اوپر دنیا کی خوشی کو قربان نہ کر دیں؟ ہے دنیا کے اندر میری اولاد یا میرا نفس کہہ رہا ہے میں یہ اسراف کر لوں، میں یہ فضول خرچی کر لوں، میرے گھر پہ نکاح ہے، اس نکاح کے اندر میں 4 لاکھ کا شامیانہ بنا لوں اور 5 لاکھ کا فلاں کام کر لوں اور 10 لاکھ کا یہ کام کر لوں، ادھر بیٹی کا تقاضا، بیٹے کا تقاضا، نفس کا تقاضا، اور اس کو ہم یہ سمجھائیں میرے بیٹے تیری شادی 50,000 کے کھانے میں بھی ہو سکتی ہے، ولیمہ یقیناً سنت ہے، اپنی حد میں رہ کر کے میں تیرا ولیمہ کر دوں، اور باقی جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہم اپنی ذات پر بھی استعمال کریں گے ضرورت میں، اور اللہ کے بندوں کے اوپر بھی استعمال کریں گے۔ اگر میری اور آپ کی یہ سوچ بن جاتی ہے تو پھر دنیا کی خوشی کو آخرت کی خوشی پر قربان کر دیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ لیکن ایمان مضبوط کب ہوگا؟ کب مضبوط ہوگا؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نقل کرو جو میں نے گودرا کے اجتماع میں ان کانوں سے سنی۔ حضرت نے فرمایا ایمان تمہارا مضبوط ہوگا 3 کاموں کے کرنے سے، اور وہ 3 کام قرآن بیان کر رہا ہے اسی آیت کے بعد وہ 3 کام۔ حضرت کی باتیں تو محمد صاحب کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی، فوراً جماعت بھیجنے کا مشورہ تھا، فوراً جماعت بھیجنے کا مشورہ تھا، تو جب فوراً کا نام آتا ہے تو سبھی لوگ جی حضرت ہم بھی چلیں گے، جی ہم بھی چلیں گے، جی ہم بھی چلیں گے، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے نام لکھوائے فوراً جماعت کے اندر۔ تو حضرت نے بہت پیارا جملہ، میں اس کو بہت لذت لے کر بیان کرتا، حضرت نے فرمایا ہم فوراً ان لوگوں کو بھیجیں گے جن وہاں کے حالات دیکھ کر جن کی آنکھوں میں پانی آتا ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں بھیجیں گے وہاں کی خوشیاں دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، جو وہاں کی خوشیاں دیکھ کر منہ میں لال ٹپکنے لگے ہم ان کو نہیں بھیجیں گے، امت کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر جن کو رونا آتا ہے ہم ان کو بھیجیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت علی الدین اور ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ 3 کاموں سے ہے۔
وہ قرآن بیان کر رہا ومن احسن ان الذین نزلا من غفور الرحیم. اس کے بعد کیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا. پہلا کا اللہ کے دین کی دعوت کو دنیا میں عام کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو, اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. دوسرا کام وعمل صالحا. اپنی زندگی کو بھی اعمال صالحہ پر ڈالو. یہ نہیں کہ میں دوسروں کو کہتا پھروں اور میری زندگی کو سو دوں. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے بدنام ہو گیا ہے, ہم بدنام ہو گئے. فرمایا دعوت کا کام کرو, دوسرے نمبر پر اپنی زندگی. وقال اننی من المسلمین. اور تیسرا کام فرمایا جو کچھ تم کام کرو اس کام پر اترانا اور تکبر نہ ہو, یوں کہو عام مسلمانوں کی طرف میں بھی ایک مسلمان ہوں, تواضع اختیار کرو. تین کا دعوت کا مزاج بناؤ, اعمال صالحہ کا مزاج بناؤ اور تواضع کا مزاج بناؤ. اگر یہ تین کام ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان میں استقامت پیدا ہو جائے گی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھتا ہے کہ میرٹھ سے ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں کے دونوں چلے. مسلم دوست تھے دونوں, تو غیر مسلم کو دعوت دی کہ بھائی ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان. تو غیر مسلم نے کہا کہ اچھا میں ایمان تو لاؤں اس اللہ پر, لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں. تو مجھے بلا رہا ہے تو اللہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان نے کہا بالکل میرا اللہ مسلمان ہے. تو کہا دلیل کیا ہے اللہ کے مسلمان ہونے کی؟ فرماتا ہے اتنا بڑا تو میں عالم نہیں کہ دلیل ہو. اچھا ہم دہلی جاتے, وہاں مولوی عبدالعزیز بہت مشہور عالم ہے, بڑے عالم, ہم ان سے یہ پوچھیں گے. دہلی پہنچے, شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں دونوں پہنچے, اور وہاں پہنچ کر مسلمان نے کہا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے, میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی, ایمان آ بھی چکا ہے, لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے کہ نہیں. میں نے کہا مسلمان. تو اب یہ دلیل پوچھ رہا ہے, تو میرے پاس دلیل تو ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے. تو ہمارا دلیل. غیر مسلم نے پھر پوچھا کہ دلیل. فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے فذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو, اور گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دیتا ہے, غیر مسلم تھوڑے ہی دیتا ہے. عجیب سی دلیل حضرت نے پیش فرمائی قرآن کریم سے, فذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو. تو یہ تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے, غیر مسلم تھوڑے ہی حکم دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے. فوراً اس آدمی نے کلمہ پڑھا. مجھے جو سنانا ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنایا, حضرت نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور حضرت سے فرمایا, حضرت تعالیٰ شانوں سے فرمایا اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا, تیرا کرم ہوا کہ تو نے عبدالعزیز کو اس کے لیے استعمال کر لیا. جی یہ بات سنا. تو میرے بھائیوں کسی کی ہدایت میں ہم استعمال ہو جائیں احسان مانیں. شراب کا نشہ اتر جاتا ہے, پیسوں کا نشہ اتر جاتا ہے, عبادتوں کا نشہ جلدی نہیں اترتا. یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. بے نمازی سے تکبر کرنا, شرابی سے تکبر کرنا, یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. یہ نشے نہ اپناؤ. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے احسان والوں سے اللہ کہ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کیا, اور دعا کرو کہ اللہ اس بے نمازی کو بھی نمازی بنا دے, اس شرابی کو بھی شراب چھڑا دے, اس جوان کی زندگی بنا دے, اس جگاری کے جگار کو چھڑا دے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو, اس کو حقیر نہ سمجھو, اس کو تانے نہ دو, اس کو توڑو مت, اس کے دل کو نہ توڑو, اس کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. کیا معلوم کہ وہ توبہ کر کے اللہ کا مقرر کرے اور میں تکبر کر کے اللہ سے دور ہو جاؤں. یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعوت کا مزاج خوب نصیب فرمائے اور عبادت کا مزاج بھی خوب نصیب فرمائے. تو بھائی یہی تو کام ہمیں اصل کرنے, اپنی زندگی بھی بنے اور امت کی زندگی بھی بنے. اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت. یاد رکھو یہ جو ہم چلا 4 مہینے کی ترتیب میں یہ جو ہم چلتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں نکلا کہ میں نے 4 مہینے کی ترتیب میں سارا کام کر لیا اور مسئلہ پورا ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس ترتیب میں جڑیں گے تو اس ترتیب کے ذریعے سے ہمارا کام والا مزاج بنے گا, دعوت والا مزاج بنے گا. امت کی بے دینی کو دیکھ کر ہمارا دعوت کا مزاج بنے گا اور دلوں میں رونا آئے گا, دلوں پر غم ہوگا, امت کی فکریں ہوگی,
اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ترتیب رکھی گئی، 3 دن کی ترتیب ہے، 10 دن کی ترتیب ہے، چلے کی ترتیب ہے، 4 مہینے کی ترتیب ہے۔ میں ابھی کل ہی ملاوی سے آ رہا ہوں، اس وقت ملاوی کے اندر 12 جماعتیں کام کر رہی ہیں، فورن جماعتیں۔ ہمارے ہندوستان کی بھی 2 جماعتیں وہاں پہنچی ہوئی ہے، پاکستان کی قریباً 7 جماعتیں وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اور آپ تعجب کرو گے کہ دیہات سے دیہات بستیوں کے اندر جہاں ٹوٹی پھوٹی مسجدیں ہیں، پنکھے ونکھے کچھ نہیں، بالکل چھت نیچے ہے، اور مچھر وہاں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کاٹ لے تو موت کا خطرہ ہو جاتا ہے، بڑے خطرناک وہاں کے مچھر ہوتے ہیں۔ اور 2 پاکستانی ساتھیوں کا اس میں انتقال ہو بھی گیا، لیکن آپ تعجب فرمائیں وہ پنجاب کے علاقے سے تھے، اور پنجابیوں کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ لاش ہمارے پاس پنجاب بھیجی جائے، آزاد پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھیجی جائے۔ لیکن یہ دعوت کا مزاج والا ساتھی جب اس کی موت ہوئی ہے اور اس نے اپنے گھر والوں کا مزاج بنایا تھا، تو گھر والوں نے پیغام بھیجا وہیں دفن کر دو تاکہ قیامت میں یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ وہ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں اور دین پھیلتا جا رہا ہے، الحمدللہ دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہمارے پاس اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر داعیانہ مزاج بنے، صفتیں بنے اور کچھ رونے والے بنے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں آپ سے کچھ تقاضا ہے یہاں کا، آپ اپنے نام اپنی خوشی کے ساتھ، کوئی کہیں زبردستی پیش نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دن میں بالکل زبردست انشاءاللہ ماشاءاللہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ترکھانے کے لیے لکھوا دیا، نہیں ایسا مسئلہ نہیں، اپنی خوشی کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر کے اپنا نام پیش کریں۔ کون ہے اس کی بتائیے، حلقوں سے جماتے ہوں وہ بھی بتائیں۔